بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قصص الانبیاء کے آج کے پروگرام میں ہم ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مرحلہ ظہور پر گفتگو کریں گے اور پھر اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا اور پھر تخلیق فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کے نور کے ظہور کا آغاز ہوا۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ملائکہ کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا کہ آدم کو سجدہ کرو، بظاہر وہ سجدہ آدم کی طرف تھا مگر حقیقت میں وہ سجدہ اس نور مقدس کو تھا جو آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ پھر وہ نور سفر کرتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام سے سفر کرتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر یہ نور سفر کرتا ہوا حضرت عبد المطلب تک پہنچا اور پھر حضرت مطلب سے یہ نور سفر کرتا ہوا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب جو آپ کے والد گرامی تھے، انہوں نے یہ منت مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر 10 بیٹے عطا فرمائے گا اور وہ 10 بیٹے بالغ ہوں گے، جوان ہوں گے، تو ان میں سے ایک کو میں اللہ کے لیے ذبح کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرمائے، 10 جوان ہوئے، تو اب حضرت عبد المطلب کو اپنی جو نظر تھی، اپنی منت تھی، اس کو پورا کرنے کی فکر ہوئی، تو آپ نے 10 بیٹوں کی قرآن اندازی کی تو وہ قرہ نکلا حضرت عبداللہ کے نام۔ تو آپ حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے تاکہ اپنی منت کو پورا کروں تیار ہو گئے۔ ابھی اب تیار ہو گئی تھے کہ آپ نے مشورہ کیا اس عورت سے کہ جو پہلے الہامی مذاہب اور کتب پر نظر رکھتی تھی، اس عورت کا نام ام قتال بنت نوفل۔ اس نے کہا کہ ایسے کریں کہ آپ 10 اونٹوں سے قرہ اندازی شروع کریں، ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام اور 10 اونٹوں کا قرہ ڈالیں۔ اگر 10 اونٹوں کا قرہ نکال آئے تو آپ 10 اونٹ اللہ کے نام پر ذبح کر دیں، تو یہ حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کی جو آپ کی نظر تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ جب انہوں نے قرہ نکالا، 10 ایک طرف قرہ 10 اونٹوں کا، دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام، تو نام پھر حضرت عبداللہ کا نکلا۔ تو پھر پوچھا، اس نے کہا کہ 10 اور کا اضافہ کر کے پھر قرہ کریں، جب تک اونٹوں کا قرہ نہیں نکلتا اس وقت تک آپ قرہ اندازی کرتے رہیں، قرہ اندازی کرتے رہے یہاں تک کہ 100 اونٹوں پر جا کر قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ تو حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور اپنی منت کو پورا کیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ذبیح اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین کرام، یہ منت پوری کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کے بیت اللہ کی طرف شکرانے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں یہی عورت حضرت عبداللہ سے کہتی ہے کہ عبداللہ تم مجھ سے شادی کر لو تو میں 100 اونٹ جو تمہارے باپ نے تمہارے لیے ذبح کیے ہیں میں وہ 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔
آپ خاموش رہے اور فرمایا کہ میں اپنے والد سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ آپ چلتے ہوئے بیت اللہ پہنچ گئے اور وہاں آپ نے شکرانہ کے نوافل اپنے والد گرامی کے ساتھ ادا کیے، اور والد گرامی نے شکرانے کے نوافل پڑھنے کے بعد آپ کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی شادی کر دی۔ 3 دن گزر گئے اور 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ واپس اس ام قتال بنت نوفل کے پاس تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے شادی کا اظہار کیا تھا، آؤ ہم شادی کر لیں۔ اس نے مان حضرت عبداللہ کی پیشانی کو دیکھا اور اس نے کہا کہ عبداللہ جاؤ، مجھے جس چیز کی طلب تھی وہ آمنہ لے گئی، اور تمہارے پیشانی میں جو نور چمک رہا تھا وہ اس خوش نصیب کے شکم اطہر میں منتقل ہو گیا ہے۔ مجھے تم سے شادی کی خواہش نہیں تھی، مجھے تم سے شادی کی خواہش اس لیے تھی کہ میں اس نور کی امین بننا چاہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حمل ہوئے 2 ماہ یا اس سے بھی زیادہ کا وقت گزر گیا، تو مجھے کوئی آثار علامات نہیں تھے، نہ کوئی قے، نہ متلی، نہ جی کا گھبرانا، نہ نیند کا آنا، نہ غنودگی۔ اور مجھے حمل کا پتہ بھی اس وقت چلا کہ جب جنت کی حوروں نے مجھے آ کے خبر دی کہ تم حاملہ ہو۔ کس کی حاملہ؟ نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ فرماتی ہیں کہ 9 ماہ گزر گئے اور میرے پاس سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت بی بی ہاجرہ، حضرت بی بی سارہ، حضرت بی بی آسیہ مجھے مبارکبادیں دی۔ میں حیران تھی کہ میرے حمل پر مجھے مبارکبادیں زمین و آسمان والے دے رہے ہیں، لیکن ایک بھی علامت مجھ میں ظاہر نہ ہوئی کہ جو ایک حاملہ عورت میں ہوتی ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلی تو راستے میں کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی شجر ایسا نہیں تھا کہ جو مجھے دیکھ کر سلام نہ کرتا ہو، اور ان کے سلام کہنے کے الفاظ کیا تھے کہ اے نبی آخر الزمان کی والدہ تجھے سلام ہو۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور 9 ماہ گزر گئے، اور حیرت کی بات کہ جب 9 ماہ گزرے تو مکہ کی مشہور داعیہ حضرت شفا وہ وہاں موجود تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جو ہی ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجر، حضرت سائرہ آئی اور مجھے حوض کوثر کا جام پیش کیا، اور میں نے جو ہی حوض کوثر کا جام پیا مجھے نیند آ گئی، اور نیند کی حالت میں، نیم خوابی کی حالت میں میں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا۔ تو کسی نے پوچھا تکلیف؟ تو آپ نے فرمایا خارج منی نور عدا لہ منہ قصور الشام۔ میرے جسم سے ولادت ضرور ہوئی، لیکن وہ ولادت ایسی تھی جس طرح میرے جسم سے کوئی نور نکلا ہو جس نے شام کے محلات کو منور کر دیا۔ فرمایا کہ بھلا کہ نور کے جسم کے نکلنے سے بھی کوئی تکلیف، کوئی اذیت، کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے وقت اپنی والدہ کو تکلیف کیسے پہنچاتے کہ آنے والے وقتوں میں اللہ اعلان کرنے والا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر حضور اپنی والدہ کو اذیت و تکلیف دے کے پیدا ہوتے تو لوگ کہتے کہ عالمین کے لیے جو رحمت ہے اس نے اپنی والدہ محترمہ کو ولادت کے وقت اذیت و تکلیف دی۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس نقطے سے بھی محفوظ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی تو ولادت کے بعد احادیث مبارکہ میں ہے کہ آتش کدہ فارس جو صدیوں سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا۔ کیسر و کسریٰ کے کنگن گر گئے، زمین پر ایک زلزلہ آیا، جھٹکا آیا،
جس سے زمین و آسمان والے جن و انس سب متوجہ ہوئے کہ کوئی عظیم واقعہ ضرور زمین پر ہو چکا ہے۔ اور وہ عظیم واقعہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری۔ ناظرین کرام، یہ حقیقت ذہن میں رکھیے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے جو تخلیق ہوئی حقیقت، وہ حقیقت محمدیہ ہے، اور پھر اس کا ظہور تمام انبیاء کرام کے ذریعے سے ہوتا ہوا بالآخر ظہور کامل حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ اس ظہور کامل کے بعد پھر ولادت، اور اس ولادت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو اس کی خبر زمین والوں کو بھی تھی، آسمان والوں کو بھی تھی۔ اور ایک بڑا ایمان افروز واقعہ آپ کی ولادت کے حوالے سے بیان کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کی خبر لے کر حضرت صوبیہ ابو لہب کے پاس گئیں، اور ابو لہب اس وقت نشے میں تھا۔ اسے خوشخبری دی کہ ابو لہب، اللہ تعالیٰ نے تیرے مرحوم بھائی کے گھر ایک چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو اس نے خوشی میں اشارہ کیا انگشت شہادت سے اور کہا جاؤ، میں نے تمہیں اس خوشی میں آزاد کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب مر گیا تو مجھے خواب میں ملا، میں نے پوچھا سناؤ ابو لہب کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ بڑے سخت حالات ہیں، میں وہ کافر ہوں، واحد وہ کافر کہ جس کی نام لے کر اللہ تعالیٰ نے مذمت کی اور قرآن کی ایک سورت کو نازل کیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ مگر جب پیر کا دن آتا ہے کہ جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور میں نے خوشی میں انگلی کا اشارہ کر کے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، اللہ اس دن مجھے اس انگلی سے ٹھنڈا میٹھا مشروب پلاتا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ وہ رب جس عبادت کو چاہے قبول کرے اور جسے چاہے نہ قبول کرے، مگر وہ رب جس نے قبولیت اپنی مشیت و ارادہ پر رکھی ہے، اس کی مہربانی، اس کی عنایت، اس کا کرم، اس کا فضل تو دیکھیے کہ کافر بھی بڑا سخت کافر، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی انگلی سے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی لاج رکھ لیا۔ لاج رکھتے ہوئے اسے پورا ہفتہ عذاب اور اذیت، مگر ہفتے میں ایک دن جسے پیر کا دن کہتے ہیں، ولادت مصطفیٰ کا دن، اس دن اللہ تعالیٰ اسے راحت، چین اور ٹھنڈے مشروبات عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مکہ میں گزرا اور حضرت دائی حلیمہ کے ساتھ گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے پہلے یتیم ہو گئے تھے، آپ کے والد گرامی آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور بچپن میں آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی آپ بچپن ہی کے مراحل میں تھے کہ آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، تو پھر آپ کی کفالت حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور یہ کفالت صرف مادی کفالت نہیں تھی، بلکہ یہ روحانی کفالت تھی، ایمانی کفالت تھی، سیاسی کفالت تھی۔ ہر لحاظ سے حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی، کفالت کی اور آپ کا ساتھ دیا۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے مکہ میں 40 سال گزارے،
اور آپ نے بڑے بڑے فیصلے فرمائے کہ جن فیصلوں پر سارے مکہ کے قبائل آپس میں دست و گریباں ہوا کرتے تھے۔ ان میں ایک واقعہ حجر اسود کے نصب کرنے کا ہے۔ حجر اسود کو نصب کرنے سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اب ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ میں اسے نصب کروں۔ اب جھگڑا جب بڑھنے لگا تو انہوں نے کہا کہ کل سب سے پہلے جو حرم مکہ میں بیت اللہ میں داخل ہوگا ہم اس سے فیصلہ کرائیں گے۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور سب نے جو آپس میں متصادم تھے سب نے بیک آواز کہا کہ صادق الامین آ گئے، اور سب حضور پر متفق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمانے سے پہلے فرمایا کہ جو میں فیصلہ کروں گا تم اس پر اتفاق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اتفاق کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور بچھائی، حجر اسود کو اٹھا کے چادر پر رکھا، اور سرداروں سے کہا جو قبائل کے کہ تم چادر کو پکڑ لو۔ وہ چادر کو پکڑے لے کر چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کو اپنے مقام پر نصب کر دیا۔ اتنا حکیمانہ فیصلہ کہ کس پر سارے متفق، اور مکہ ایک دفعہ پھر قتل و غارت سے بچ گیا۔ اب مکہ کے اشراف میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کے دادا مکہ کے بیت اللہ شریف کے متولی تھے، مکہ کے سردار تھے، اور پھر اس کے بعد بنو ہاشم کی سرداری حضرت ابو طالب کے حصے میں آئی۔ آپ دنیاوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے مکہ میں ایک ممتاز خاندان سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ نے پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت شام کی طرف لے جانے کا کام بھی شروع کیا، کیونکہ آپ کی شہرت صداقت، دیانت، امانت کے حوالے سے مکہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ تو خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال دیا اور آپ نے شام کا سفر کیا۔ جب واپس آئے آپ نے پہلے سے زیادہ نفع حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جو غلام آپ کے ساتھ تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرعظمت پرشکوہ واقعات حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتائے، جن سے متاثر ہو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام بھیجا شادی کا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑوں نے قبول فرمایا۔ بالآخر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ ناظرین کرام، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک ہوا تو اس وقت آپ کی عمر کے 24 بہاریں مکمل ہو چکی تھیں، اور حضرت خدیجہ 40 سال عمر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد آپ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئی، صرف ایک بیٹا ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رہے اعلان نبوت سے پہلے۔ کاروبار بھی کیا آپ نے، سفر بھی کیا آپ نے، اولاد بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بھی دیے، بیٹے بھی دیے۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ آپ 40 سال کے ہوئے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جب شہری آبادیوں سے اور لوگوں کی نشست و برخاست سے جب اکتاہٹ محسوس فرماتے تو آپ کچھ دنوں کا راشن لے کے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، رب کے فکر میں رہتے، اور پھر آپ واپس مکہ میں تشریف لے آتے۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس لوٹے تو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اوڑھاؤ، چادر اوڑھاؤ، کمبل اوڑھاؤ۔ کمبل اور چادر ڈال دی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے اور آپ نے غار حرا میں فرشتے کے آنے کا سارا واقعہ دہرایا
تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا رب تجھے ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم بے سہاروں کا سہارا ہے، یتیموں کی خدمت کرنے والا ہے، مسکینوں کے سر پر دست شفقت رکھنے والا ہے، لوگوں کے دکھ اور سکھ میں ان کی مدد کرنے والا ہے، بھوکھوں کو کھلانے والا ہے، پیاسوں کو پلانے والا ہے۔ گویا آپ کے سارے اوصاف بیان کیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے ملاقات کے بعد اعلان نبوت کا حکم دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قبیس پر آئے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑا جمع غفیر تھا، پورا مکہ اکٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں پہاڑ پر کھڑا ہوں، تم پہاڑ کے ایک طرف ہو، میں پہاڑ کے دوسری طرف بھی دیکھ رہا ہوں، دونوں طرف دیکھ رہا ہوں، جبکہ تم ایک طرف دیکھ رہے ہو دوسری طرف نہیں دیکھ پا رہے۔ اگر میں تمہیں لشکر جرار کی خبر دوں کہ پرلی طرف سے ایک بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا مانیں گے۔ کیوں مانو گے؟ سب نے کہا کہ آپ نے آج تک سچی باتیں کی ہیں، دیانت داری کے ساتھ زندگی گزاری ہے، صداقت کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ آپ کی 40 سالہ صداقت اور سچائی کی زندگی کی وجہ سے ہم یہ بات مان لیں گے بن دیکھے کہ اس دریا کے اس پہاڑ کی پرلی طرف سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہیں کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ جو تمہارا وحدہ لا شریک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس پر لا الہ الا اللہ کا لفظ سنا تو سارے خاموش ہو گئے اور واپس جانے لگے۔ اور اس موقع پر ابو لہب نے ایک بڑا سخت لفظ بولا، تبا لک یا محمد، العیاذ باللہ، یہ اس نے لفظ بولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن مقدس، آپ کے پروگرام نبوت، آپ کے پروگرام رسالت سے نہ صرف اختلاف کیا بلکہ اس نے بڑے سخت لفظوں میں ان کی تردید کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کیا۔ ناظرین کرام، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، دیانت اور امانتداری پر یقین رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے جب توحید کا پیغام سنا تو ان کے قدموں میں ارتعاش پیدا ہو گیا، ٹھہر نہ سکے کہ ہم مکہ میں صدیوں سے مشرکانہ عقائد کی کس طرح مخالفت کریں گے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ عقائد غلط ہیں، مگر معاشرے کا دباؤ، سرداری کی فکر، عزت کا معاملہ کہ اگر ہم نے توحید کے راستے پر چلتے ہوئے ان کا ساتھ دیا تو ہماری عزت میں کمی آئے گی، شہرت میں کمی آئے گی، لوگوں کی مخالفتیں ہوں گی۔ مگر نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی کائنات میں سب سے بڑا مصلح ہوتا ہے۔ اس لیے تو قرآن پاک میں انبیاء کرام نے فرمایا کہ ہم اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سب سے بڑا مصلح ہوتا ہے، ان کے پیش نظر نہ دنیا، نہ شہرت، نہ مال، نہ اقتدار، نہ حکومت، کچھ نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ کے حکم کی اطاعت اور بندگان خدا کی بہتری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصلاح انسانیت کے پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ نے ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ سردار سارے اکٹھے ہو کے آ گئے حضرت ابو طالب کے پاس اور انہیں کہا 2 ہی راستے ہیں، یا تو اس کو دعوت و تبلیغ کے کام سے دستبردار کراؤ یا پھر اس کی حمایت سے دستبردار ہو جاؤ۔ اور انہوں نے پیشکش کی، انہوں نے کہا کہ اگر نعوذ باللہ اس نے یہ سارا سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے کہ اسے حاکم بننا ہے تو ہم سارے سردار اکٹھے ہو کے اسے اپنا حاکم بنا لیتے ہیں۔ اگر یہ مال و دولت اکٹھی کرنا چاہتا ہے اس دعوت و تبلیغ کے پیچھے
تو ہم اس کو اتنا مال و دولت دیں کہ اس کی نسلیں کھائیں، اور اگر یہ کسی حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہاتھ رکھے بتائیں ہمیں، ہم ان کی شادی کرا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے بلایا اور بلا کر کہا کہ بھتیجے اپنے چچا کے کندھوں پر اتنا بوجھ ڈال جتنے بوجھ اس کے کمزور کندھے اٹھا سکے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا بتاؤ بات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مکہ کے سارے سردار آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دولت کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، کسی اچھے خاندان میں شادی کی ضرورت ہے تو ہم کرا دیتے ہیں تمہاری، مگر یہ کام چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیات تلاوت فرمائیں، جسے سن کے ابو طالب روئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور آپ نے پھر فرمایا چچا انہیں کہہ دو یہ تو زمین کی چیزیں مجھے دینے کا وعدہ کر رہے ہیں، اگر یہ ایک ہاتھ پر سورج دوسرے پر چاند رکھ دیں، اللہ کی عزت کی قسم میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں چھوڑوں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوئی تو اب سرداروں کی نظر حضرت ابو طالب پر تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں، تو حضرت ابو طالب نے بھی استقامت کا ثبوت دیتے ہوئے آپ نے فرمایا سرداران مکہ سے کہ جاؤ جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، میں محمد کے ساتھ ہوں۔ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا، اللہ نے آپ کو اس سے گزارا۔ پھر جو کلمہ پڑھتے تھے مسلمان مکی زندگی میں ان پر بھی تشدد، جس میں جلیل القدر صحابہ کرام پر بھی تشدد، اور جو غلام تھے کمزور تھے ان پر جو تشدد ہے اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا اور وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، مگر آپ خود استقامت کے ساتھ وادی مکہ میں اللہ کی آواز کو بلند کرتے رہے۔ جب وہ حبشہ پہنچے تو یہاں سے ایک وفد گیا مکہ کے سرداروں کا، اور انہوں نے حبشہ کے نجاشی شہنشاہ کو بھڑکایا اور انہوں نے کہا کہ یہ گمراہ لوگ ہیں نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کیا دلیل ہے گمراہ ہونے کی؟ انہوں نے کہا ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھیے۔ تو حضرت جعفر طیار نے چند آیات پڑھ کے سنائی تو نجاشی رویا، اور اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم جو قرآن نے کہا ہے حضرت عیسیٰ کا یہی مقام ہے۔ ناکام ہو گئے ان کا وفد، اور ناکام ہو کے واپس مکہ آ گیا، اور نجاشی شہنشاہ نے مسلمانوں کا عزت عظمت اور شرف و بزرگی کے ساتھ اپنے پاس رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ایک بہت بڑا واقعہ شاب ابو طالب کا بھی ہے، جس میں کئی سال مسلمان محصور رہے اور مکہ والوں نے آپ سے سوشل بائیکاٹ کیا۔ جس وادی میں مسلمان محصور رہے اس وادی کا نام شاب ابی طالب پڑ گیا، کیوں حضرت ابو طالب بھی اس میں تھے، حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ بھی اس میں تھے، اور بنو ہاشم کے لوگ بھی اس میں تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سارا مال شاب ابو طالب میں مسلمانوں کو کھلانے پلانے میں خرچ ہوا، کیونکہ وہاں کھانے پینے کی چیزیں پہنچانا منع تھا، جس کی وجہ سے خدیجہ الکبریٰ کو ایک چیز خریدنے کے لیے اس کی دوہری نہیں بلکہ چوگنی قیمت عطا دینی پڑتی تھی، مگر آپ نے کوئی پرواہ نہ کی اور مسلمانوں کو کھانے پینے کی ضرورت کے اشیاء خرید کے مہنگے داموں پر شاب ابی طالب میں مہیا کرتی رہیں۔ شاب ابی طالب کا محاصرہ جب ختم ہوا تو اس محاصرے کی وجہ سے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ دونوں بیمار ہو گئے، اور اس بیماری سے جان بار نہ ہو سکے انتقال ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ ہوئے کہ آپ نے اس سال کوئی عام الحزن کا سال قرار دے دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں محسنوں سے جدائی کی وجہ سے غم میں رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو غلط کرنے کے لیے معراج پر بلا لیا۔ ناظرین کرام، مکی زندگی میں جو بڑے اہم واقعات ہیں اعلان نبوت سے جو شروع ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑا اہم واقعہ اعلان نبوت کا، پھر اس کے بعد
مسلمان جو لوگ ہوئے ان پر تشدد، ان پر زیادتیاں، ان کو مارا اور پیٹا گیا۔ اس میں جو سب سے پہلی اسلام کے نام پر شہید ہونے والی شخصیتیں حضرت سمیہ کی ہیں، جو حضرت عمار کی والدہ حضرت یاسر کی بیوی تھی، جو غلام خاندان تھا۔ ان پر تشدد کر کے ان کو کہا جاتا تھا کہ اسلام سے منہ موڑ لو، مگر انہوں نے اسلام پر ثابت قدمی رکھی۔ حضرت سمیہ اسلام کے نام پر پہلی خاتون ہیں جو شہید ہوئیں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح ذرا کہ اسلام کو قبول کرنے والی پہلی شخصیت وہ بھی خاتون، اسلام کے نام پر اپنا سب کچھ لٹانے والی جو شخصیت وہ بھی خاتون، اسلام کے نام پر سب سے پہلے خون دینے والی شخصیت وہ بھی خاتون۔ اللہ اکبر۔ اسلام ایک وہ نظریہ ہے جو انسان کو انسانی حقوق دلاتا ہے، انسان کو مقام احترام دلاتا ہے، اسلام کو مقام تکریم دلاتا ہے۔ اسلام میں مرد اور عورت کی تقسیم کی بنیاد پر فضیلت نہیں ہے، فضیلت کا معیار اللہ تعالیٰ نے تقویٰ رکھا ہے کہ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اتنا مکرم ہوتا جائے گا۔ ناظرین کرام، مکی زندگی میں ہجرت حبشہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ مکی زندگی میں شاب ابی طالب کا ظالمانہ محاصرہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ پھر مکی زندگی میں حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس صدمے کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور تدفین کر کے آئے تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی ارد گرد چکر لگاتی اور پوچھتی تھی کہ میرے ابا بتاؤ میری امی کدھر ہے؟ تو اتنے رقت آمیز انداز میں بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر آنسو آئے، ادھر جبرائیل آ گئے۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ خاتون جنت سے کہو کہ تمہاری اماں اللہ کے پاس جنت میں حضرت بی بی آسیہ، سارہ اور ہاجرہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اس پیغام کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اتنا سکون میں آ گئیں خاتون جنت کہ پھر کبھی میں نے انہیں اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر اسی مکی زندگی میں بہت بڑا واقعہ معراج ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا، اور اسی واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں جا کر انبیاء اور مرسلین کی امامت فرمائی۔ پھر وہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کی سیر کرتے ہوئے جنت و دوزخ سے دیکھتے ہوئے عرش خدا پر پہنچے، لوح قلم کو دیکھا، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے اور مقام قاب قوسین پر بیٹھے۔ پھر مقام قاب قوسین سے رب نے اودنا کی صدائیں لگا کر اپنے قریب کیا، اور پھر وہ مقام آیا جسے فاوحا الی عبدہ ما اوحا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی جس میں نہ جبرائیل تھے، نہ میکائیل تھے، نہ اسرافیل تھے، نہ عزرائیل تھے۔ ناظرین کرام، کفار اور قبائل عرب کا صبر ختم ہو گیا۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سارے قبیلے ایک ایک آدمی کو اکٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدرے کا محاصرہ کرتے ہیں۔ جب حضور صبح کو گھر سے باہر تشریف لائیں گے تو سارے سردار، سارے قبیلوں کے نمائندگان بیک بارگی ایک ہی دفعہ حضور پر حملہ کریں گے۔ تو بنو ہاشم کس سے لڑیں گے؟ سارے عرب سے تو نہیں لڑ سکتے، سارے قبیلوں سے لڑنے کے ان میں مجال نہیں ہے۔ تو اس طرح نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے اور اسلام کا کام ٹھپ ہو جائے گا اور ہمارا درد سر ختم ہو جائے گا۔ ادھر انہوں نے یہ پلاننگ کی، ادھر اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پیارے ہجرت کر جاؤ۔ ہجرت کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ میرے بستر پر سو جاؤ، صبح ان کی امانتیں انہیں لٹا کر تم مجھے مدینہ آ کر ملو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں سو گیا
اور بڑے سکون کی نیند سویا۔ سکون کیوں؟ باہر تو تلواریں تھیں، ان کا سکون اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تم امانت لٹا کے مجھے مدینہ میں آ کے ملو۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ تلواریں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب نکلنے لگے تو پہرا تھا، تو حضور نے اللہ سے پوچھا کہ کیسے نکلوں؟ فرمایا سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکلو اور پھونک مار دو، تم نکل جاؤ گے، یہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے۔ اور یہی کچھ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کے محاصرے میں وہاں سے نکلیں اور غار ثور میں پہنچیں۔ یہ مکی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے کہ جب حضور ہجرت فرما رہے تھے، رو رہے تھے، کبھی بیت اللہ کو دیکھتے، کبھی غلاف کعبہ کو دیکھتے، کبھی مطاف کو دیکھتے، کبھی جنت المالا کو دیکھتے، کبھی اپنے بڑوں کے گھروں کو دیکھتے اور کہتے کہ میں نہیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا، میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور سے استقامت کے سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت و اتباع میں اور دین کی سربلندی کے لیے کس قدر قربانیاں دیں، اور یہ سوچ کر، یہ پڑھ کر، سن کر ہمیں بھی اپنے اندر وہ حوصلے پیدا کرنے چاہیے کہ جن حوصلوں کی بنیاد پر ہم دین کے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے زندہ رہنے کے اصول سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔